بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہیڈ کوارٹرز 360 کے ساتھ میں ہوں عمر انعام اور میرے ساتھ موجود ہیں نوجوان صحافی اور یوٹیوبر شفقت علی قریشی. قریشی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سر یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو کیس تھا اس کا فیصلہ 9 مہینے بعد آ چکا ہے اور فیصلے میں جو پنچ لائن ہے، جو ایک لائن بہت زیادہ لوگوں کو پریشان کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ جج کی فیملی کے بارے میں نہیں پوچھا جا سکتا اور ججوں کا احتساب نہیں ہو سکتا. اچھا عمر، ایک تو 9 ماہ اس تفصیلی فیصلے کو آنے میں لگ گئے. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ کوئی بہت بڑی بڑی قانونی کمپلیکیشنز، کوئی آئینی سوالات اور حکومت کے کوئی بہت بڑے بڑے بلنڈرز اس میں ایکسپوز کیے جائیں گے، اور نکلا کیا کہ جی ہمیں مقدس گائے کا سرٹیفکیٹ دے دیا جائے. اور یہ آج کے دن اب تک یہ کلیئر ہو گیا ہے کہ پاکستان کے اندر نہ تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ مقدس گائے ہے، نہ ہماری سیاست مقدس گائے ہے، نہ ہمارا میڈیا. جو اصل مقدس گائے ہے وہ ہماری جوڈیشری ہے. جی بالکل. اب دیکھیں، ایک طرف تو 55,000 سے زائد مقدمات صرف سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر زیر التوا ہیں، دوسری جانب 20 لاکھ سے زائد مقدمات کا برڈن، اور تیسری طرف ایک ایسے کیس کا فیصلہ جس کے اوپر عدلیہ کی پوری ساکھ داؤ پر لگی ہوئی تھی، اور بڑا مطلب اوپن اینڈ شٹ کیس تھا کہ جائیدادیں باہر خریدی گئی ہیں لندن کے اندر، اور کوئی ذرائع آمدن نہیں ہے، کوئی منی ٹریل نہیں ہے، اور سرٹیفکیٹ یہ دیا گیا کہ جو جج کی فیملی ہے اس کے کیے کا ذمہ دار جج نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر سوال یہ ہے میاں صاحب کہ جج کا پروٹوکول اس کی فیملی انجوائے کر سکتی ہے، اس کی گاڑیاں، اس کے ڈرائیور، اس کا فیول، اس کا گھر، اس کے بنگلے، اس کی سیکیورٹی، اور ملینز آف روپیز پر منتھ سیلری اور باقی پرکس اینڈ پریویلیجز، لیکن جو ان کی فیملی کی کرپشن ہے اس کا ذمہ دار جج صاحب نہیں ہے. اب اس معاملے کو ہم اپلائی کر کے دیکھ لیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر، اس کو اپلائی کر لیں ہم میڈیا کے اوپر، اس کو اپلائی کر لیں ہم سیاست پر. اس طرح تو پھر کل کلاں کو کوئی بھی کہہ دے گا کہ جناب ہمارا بھی احتساب نہیں ہو سکتا. جس طرح شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہیں، یا مقصود چپڑاسی نے میرے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجے، تو مقصود چپڑاسی کو پکڑو. وہ یہ نہیں بتا رہا کہ جو اربوں روپیہ اکاؤنٹ میں مقصود چپڑاسی نے بھیجا ہے وہ میں نے استعمال کیا ہے، یا وہ سلمان شہباز کے اکاؤنٹ کے اندر جس وقت وہ وزیر اعلیٰ تھے اربوں خربوں روپے آئے، حمزہ کے اکاؤنٹ میں آئے، وہ کہتے ہیں کہ جناب اس کا سوال مجھ سے نہیں حمزہ سے کرو. تو بالکل اسی طرح پاکستان کی جوڈیشری نے بھی یہ تہمت کہہ لیں یا کالک کہہ لیں اپنے منہ کے اوپر مل لی ہے اس تفصیلی فیصلے کے آنے کے بعد. پھر یہ کہ جج کی کرپشن کے خلاف سرکاری افسر شکایت نہیں کر سکتا. اب سرکاری افسر کون ہے؟ اینٹی کرپشن کا افسر بھی سرکاری افسر ہے، نیب کا افسر بھی سرکاری افسر ہے، ایف آئی اے بھی سرکاری افسر ہے، گورنمنٹ خود بھی سرکاری افسر ہے. تو جج کی کرپشن کا حساب کون کرے گا؟ کیا فرشتے آ کر کریں گے؟ یا کوئی خدا نہ خواستہ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ روز حشر ہی ہمارا حساب ہوگا، اس سے پہلے اس دنیا میں ہم نے اپنا حساب نہیں دینا. تو میاں صاحب یہ بڑا انفارچون ہے، بڑی بدقسمتی ہے پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کے اوپر. اب میں کیا کہوں، آپ نور مقدم کا کیس دیکھ لیں کہ بالکل مطلب ثبوت واضح ہیں، سب کچھ ہے، فورینزک ایویڈنس بھی آ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود کیس کو لٹکایا روز اس کے نئے ڈرامے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. اور اگر کوئی غریب آدمی ہوتا تو اس کو تو ڈرامے کرنے کی اجازت بھی نہیں. ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ لاہور ہائی کورٹ میں کبوتر چور کی ضمانت مسترد ہوئی ہے. یہ تو نور مقدم کا کیس وہ کیس ہے جو ایک پاورفل فیملی، مطلب نور مقدم کی والد خود ایمبیسڈر رہ چکے ہیں، اور دوسری طرف سے جو مجرم خاندان ہے وہ بھی پاکستان کا بڑا پاورفل خاندان ہے. اسی طرح عثمان مرزا کیس دیکھ لیں. اسی طرح لوگ جس طرح انصاف کے لیے، جسٹس کے لیے، لوگ اپنا حق لینے کے لیے عدالتوں میں ذلیل و خوار ہوتے ہیں، بلکہ اس طرح کے بھی کیسز آئے ہیں کہ لوگوں کو سزائے موت ہو گئی، ان کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا اور ان کی بے گناہی کا فیصلہ ان کے مرنے کے بعد آیا. اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جناب جج کی کرپشن کے اوپر آپ سوال نہیں کر سکتے. اور
یہ بڑا بدقسمتی ہے پاکستان. بالکل صحیح ہے قریشی صاحب. میں اکثر یہ بات اپنے ولاگز میں انٹرویوز میں بھی کہتا ہوتا ہوں کہ پاکستان کی جو موجودہ حالت ہے, جو تباہ حالی ہے, اس کا ذمہ دار بہت سارے ادارے, بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں, لیکن اگر ان کو آپ کیٹیگرائز کریں تو سب سے پہلے جو ادارہ آتا ہے وہ عدلیہ کا ہے. دیکھیں یہ وہ ادارہ ہے جو ہر قسم کی چیزوں کو, برائیوں کو روک سکتا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہ فیصلہ ہے قاضی فائز عیسیٰ والا, اس نے وہ بات جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس ملک کی تباہی کا سب سے بڑا ذمہ دار عدلیہ ہے, تو اس کو سچ نہیں ثابت کر دیا؟ عمر بالکل آپ نے 100% کہتے ہیں 16 نے درست بات کی. دیکھیں پاکستان کے اندر عدلیہ واحد ادارہ ہے جس کے پاس انفینٹ اتھارٹیز ہیں, مطلب لامحدود اختیارات ہیں. بالکل. آپ دیکھیں کہ کسی کے خلاف کرپشن کا کیس آتا ہے تو عدلیہ میں جاتا ہے, آپ کے ساتھ کسی نے ظلم زیادتی کی ہے تو آپ عدلیہ جائیں گے, آپ کا کسی نے حق مارا ہے تو آپ عدالت جائیں گے. مطلب آپ کسی بھی طرح کا رائٹ لینے کے لیے جوڈیشری ہی الٹیمیٹ ہمارے پاس ایک آپشن بچتا ہے. عمر میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ ہمارے ایک سیشن جج کے پاس اتنے اختیارات ہیں کہ اگر وہ چاہے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج, وہ اپنی ڈیوٹی کے 8-9 گھنٹوں میں سے, ویسے 8-9 گھنٹے میں بہت زیادہ بتا رہا ہوں, 2-4 گھنٹوں میں سے آدھا گھنٹہ نکال کے وہ صرف ایک بازار کا راؤنڈ کر لے نا, تو یہ مہنگائی ہماری 60 سے 70% کم ہو سکتی ہے. بالکل ناجائز منافع خوری ختم ہو سکتی ہے. یہ جو بازاروں میں, یہ جو مارکیٹوں میں جو چھوٹے موٹے مسائل ہیں, جج کے ایک روزانہ کے وزٹ سے ختم ہو سکتی ہیں. اگر ہمارے یہ جج صاحبان چاہیں تو جو چھوٹے موٹے معاملات ان کے پاس آتے ہیں وہ آدھے گھنٹے میں نمٹا سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اگر ہمارے جج صاحبان چاہیں تو ہماری جیلوں کے اندر جو بے گناہ سسک رہے ہیں, مر رہے ہیں, وہاں پر برباد ہو رہے ہیں, وہ چند ہفتوں کے اندر ان کے کیسز کا فیصلہ ہو سکتا ہے. اگر ہمارے یہ جج صاحبان چاہیں تو پاکستان کے 60 سے 70% مسائل ختم ہو سکتے ہیں. لیکن اس پورے معاملے کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ پورا جوڈیشری کا محکمہ ایک سمجھ لیں کہ موب کہہ لیں یا اس کو ایک مافیا کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں کہ یہ ایک جان ہو کر ایک دوسرے کی مدد کو آئیں اور ایک دوسرے کو اس طرح سے پروٹیکٹ کر رہے ہیں کہ کل کلاں کو جو کھانچے ہم نے لگائے ہم سے بھی سوال ہو سکتے ہیں. تو ایک دروازہ کھل جائے گا نا سپریم کورٹ کے جج سے لے کر نیچے سیشن جج تک, اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے جج تک, یہ تو ایک دروازہ کھل جائے گا. تو اس سے پہلے کہ ہمارے گریبانوں تک ہاتھ پہنچے, اس راستے کو, اس دروازے کو ادھر ہی بند کر دینا چاہیے. تو انہوں نے وہ کر دکھایا. صحیح ہے. بہت شکریہ شفقت علی قریشی صاحب. ناظرین, شفقت علی قریشی نے جو گفتگو کی ہے اور جس طرح مثالیں دی ہیں وہ ہم سب کو سمجھنے کے لیے کافی ہیں کہ اس ملک کی تباہی کی جو موجودہ ذمہ دار ہے وہ ہماری عدلیہ ہے. اور عدلیہ نے جس طرح قاضی فائز عیسیٰ جو مستقبل کے چیف جسٹس ہیں اگر وہ بن سکے تو ان کو جس طرح پروٹیکٹ کیا ہے, ان کی فیملی کو پروٹیکٹ کیا ہے, اس طرح کی مثالیں ہمیں غریب کے لیے نظر نہیں آتی. ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ ایک غریب اگر کوئی چیز چوری کرتا ہے اور وہ گھر پہ نہیں ہوتا تو پولیس والے آ کے اس کے گھر والوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, اور اس کے والد کو, اس کے بہن بھائیوں کو, وہ سارے جیل میں پڑے ہوتے ہیں اور وہ بندہ آ کے گرفتاری دیتا ہے. لیکن یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی جج صاحب جو ہیں وہ ذمہ دار نہیں ہیں, ان کی فیملی بھی ذمہ دار نہیں ہے, ذمہ دار صرف آپ اور ہم ہیں جو اس کے اوپر بات نہیں کرتے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.